الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کا ترجمہ کنز العرفان سے اور تفسیر صراط الجنان سے جاری ہے، اور سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 60 تک ہم نے سن لیا تھا۔ آج آیت نمبر 61 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ ترجمہ: اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، یعنی اس آیت میں ہی کہا گیا کہ اللہ پاک بندوں کے تمام امور میں ہر طرح سے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی عطا کرتا ہے، وہی عطا روکتا ہے، وہی ملاتا ہے، وہی توڑتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی قادر ہے، تمام طاقتیں اسی کے قبضے میں ہے، وہ چاہے جو کرے، اسے کوئی سوال کرنے والا، روکنے والا نہیں۔ مزید پھر اس آیت میں فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ غور کریں اور بدیوں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے اور روز قیامت وہ نامہ اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھا جائے گا، تو گناہ کتنی رسوائی کا سبب ہوں گے، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اسی کے پیش نظر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان کی حفاظت کے متعلق فرمایا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگ فضول کلام کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ لوگ کتاب اللہ، سنت رسول، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے اور اپنی ایسی حاجت جس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے اور باتوں کو فضول شمار کرتے تھے۔ کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تمہارے دائیں بائیں دو محافظ فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں؟ اور پھر مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مبارکہ کو بھی کوٹ کیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ مزید فرماتے ہیں کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ تمہارا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا جو دن بھر صادر ہونے والی باتوں سے بھرا ہوگا، اور ان میں زیادہ تر وہ باتیں ہوں گی جن کا نہ تمہارے دین سے کوئی تعلق ہوگا نہ دنیا سے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کوئی شخص بات کرتا ہے، اسے جواب دینا شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ میری خواہش ہوتی ہے، لیکن میں اس خوف سے اسے جواب نہیں دیتا کہ کہیں یہ فضول کلام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کس قدر ہمارے اسلاف فضول باتوں سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے اور بچتے تھے، اور آج ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بیٹھکوں میں وقت برباد کر دیتے ہیں، اور کوئی بات کام کی نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ گناہوں بھری باتیں معاذ اللہ شروع ہو جاتی ہیں۔
تو ہمیں اپنی گفتگو کا بھی جائزہ لینا اور فضول گفتگو پر بریک لگانا ہوگا۔ ہم کوئی کھلے جانور کی طرح نہیں ہے کہ جو جی چاہے کریں، جو جی چاہے بولیں۔ ہمارے ہر چیز کا ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور گفتگو میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس آیت میں فرمایا کہ توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا حضرت ملک الموت علیہ السلام ہے۔ اس صورت میں جو جمع کا لفظ یعنی رسل یہ کہا گیا، یہ تعظیم کے لیے ہے، یا پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اور وہ فرشتے مراد ہیں جو ان کے ساتھ مددگار کے طور پر آتے ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے اپنے مددگاروں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود کھینچ لیتے ہیں، اور ان سے فرشتوں کی شان میں فرمایا کہ یہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی تعمیل حکم میں ان سے کوئی کوتاہی واقع نہیں ہوتی، اور ان کے عمل میں سستی اور تاخیر نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں، بالکل ایکیوریٹلی جو ان کو کہا جاتا ہے۔ جس وقت جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک پیچھے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ پر، ایمان والی، عافیت والی، شہادت والی، مدینے والی، رمضان میں روزے والی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں والی موت عطا فرمائے، عافیت والی موت عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ کہا گیا کہ جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اس اللہ پاک کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائیں گے جو ان کے تمام امور کا حقیقی مالک ہے۔ اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ ہے، کسی اور کا کوئی فیصلہ کسی بھی طرح نافذ نہیں ہو سکتا، اور وہ انتہائی قلیل مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اعمال کا حساب ہونا ہے، اور اللہ پاک نے تمام مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لینا ہے، تو عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ حساب کے معاملے میں جرا ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، کیونکہ انسان راہ آخرت میں تاجر ہے، اس کی عمر اس کا مال و متاع ہے، اس کا نفع اپنی زندگی کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہے، اور اس کا نقصان گناہوں اور معاصی میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کا نفس اس تجارت میں اس کا شریک ہے، اور نفس اگرچہ نیکی اور برائی دونوں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ نیکی کے مقابلے میں گناہوں اور نفسانی خواہشات کی طرف زیادہ مائل اور متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ رات سوتے وقت ایک گھڑی مقرر کرے تاکہ وہ اپنے نفس سے اس دن کا سارا حساب کتاب لے سکے، اور جس طرح کاروبار میں شریک شخص سے حساب کرتے وقت انتہائی احتیاط اور مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتے ہوئے بھی بہت سی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نفس بڑا مکار اور حیلہ ساز ہے۔ وہ اپنی خواہش کو انسان کے سامنے اطاعت کی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ انسان اسے بھی نفع شمار کرے، حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے مباحات تک کا حساب لے کہ یہ تو نے کیوں کیا، فضول کام بھی کیوں کیا، تو نے کس لیے کیا، اور اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اپنے نفس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ انسان کس طرح فارغ ہے کہ وہ اپنے نفس سے حساب نہیں لیتا۔ اگر انسان ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک پتھر بھی رکھتا جائے تو تھوڑے دنوں میں اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا۔ اگر کرامن کاتبین اس انسان سے لکھنے کی مزدوری طلب کریں تو اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ اگر انسان کبھی غفلت پہ چند بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، جبکہ سارا دن بےہودہ بکواسات کرتا پھرتا ہے، انہیں شمار نہیں کرتا، اور نہ ہی انہیں شمار کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے سارے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ اس صورتحال کے باوجود یہ سوچنا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے کتنی بے عقلی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر
فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لو۔ اور اپنا محاسبہ کرنے میں آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہی تھی کہ جب رات ہوتی تو اپنے پاؤں پر درے لگاتے اور کہتے کہ بتا تو نے آج کیا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک دیوار کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سنا، واہ واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں لیکن خدا کی قسم تو اللہ سے نہیں ڈرتا اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کو تیار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی ہمارے اسلاف کی نفس کی محاسبے کی کیفیت کہ وہ جائزہ لیتے تھے، چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے۔ آج ہماری غفلتوں کا کیا حال ہے۔ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے زبردست انداز اپنے محاسبے کا عطا کیا ہے، اور آپ اس کی ترغیبات دیتے ہی رہتے ہیں 72 نیک اعمال مردوں کے لیے کہ یہ آپ اپنا جائزہ لیں، روزانہ اپنے آپ سے سوالات کریں، ٹک کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، اور آپ اپنا جائزہ خود سے لیں۔ اس میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ جانیں گے، اور آپ اپنے نفس سے سوال کرتے ہوں گے، کیا تو نے آج نماز پڑھی، کیا تو نے آج نیک کام کیا، کیا تو نے آج نگاہوں کی حفاظت کی، کیا تو نے آج درود شریف پڑھے، کیا تو نے آج حلال کمایا۔ اس طریقے سے تقریباً 50 کوسچنز یہ روزانہ کے ہیں، پھر مزید منتھلی ہیں، کچھ ایئرلی ہیں، کچھ ویکلی ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہیں کہ جس سے ہم اپنا محاسبہ کر سکیں اور جان سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جس طرح ایک اچھا کاروبار بہترین آڈٹ سے چلتا ہے، چیک اینڈ بیلنس اور محاسبے کے ساتھ چلتا ہے، تو آخرت کی تیاری ایسے کیسے غفلت میں رہ کر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنے اعمال کی پوزیشن دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے، اگر اس نے حساب لے لیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ ناظرین کرام، اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ مبتلائے آفات ہو کر پریشان ہوتے اور انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے دل کانپ جاتے ہیں اور خطرات قلوب کو مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ پاک ہی سے دعا کرتا ہے اور اسی کی جناب میں تضرع و زاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق بجا لاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اسے اللہ پاک نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاؤ کہ اللہ پاک تمہیں ان ہولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کی ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم شرک کرتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ کفار جو مصیبت میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے، رب عز و جل انہیں نجات دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو قبول ہوئی، تو کافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے بعض اوقات دنیا میں، تو یہ بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسے حضرت
نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی ابرہہ کے لشکر کے ساتھ آسمان سے اوپر سے عذاب نازل کیا گیا، یا وہ قادر ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدے اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی اور عناد سے باز آ جائیں۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ پاک قادر ہے اس پر کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ کہا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا جو پاؤں کے نیچے سے عذاب کا جس میں ذکر ہے، او من تحت ارجلکم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ کہا یا اللہ میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یعنی تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک دوسرے کی سختی چکھائے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آسان ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، یہ بھی قبول ہوا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور آپسی مسائل، آپسی معاملات کس قدر پریشان کن ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے زیادہ ان چیزوں کو سن کر، اور زیادہ پریکاشنری میجرز اختیار کرنے چاہیے کہ کسی طرح سے آپس میں جھگڑے نہ ہو، کہ یہ جھگڑے ہماری بے عملی بدعملی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن پاک کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام صرف رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے کر دی۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کس طریقے سے فیصلہ کرتے ہو، میری بات مانتے ہو کہ نہیں، اور دلوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر نہیں۔ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہے، ان کا وقوع کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک اسی وقت پر ہوگا، اور ان قریب تم دنیا اور آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا حد درجے کی حماقت ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود وہ توبہ و استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، اور اس دینی ماحول سے وابستہ رہ کر گناہوں سے بچنا قدر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
زندگی رہی تو اگلے درس میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.